جی شروع ہو گئے، شروع ہو جائے۔ جی جی فاضل بریلوی کے کلام کی تضمین ملک پاکستان کے ایک شاعر کہتے ہیں، جناب راضی کراچی کے: غم کے ماروں کی طرف مطلع باران گیا، شکوے گردش ایام کا امکان گیا، اور ہے کوئی ان کے کرم سے تہی دامان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ جیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، اور کچھ حمیت نہ سہی تم میں غیرت نہ سہی، اہل سنت نہ سہی اہل نجابت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، واہ، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ میرے امام کے ایک مقطع کا جو تضمین ہے سنے کہ جن کو جینا تھا اے راضی وہ تو جینے پہنچے، بھرے جام وہ تو پینے پہنچے، ان کے جتنے بھی لازم تھے قرینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم تو وہ جیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ اس وقت خانقاہ فریدیہ محمودیہ جوگیا شریف ضلع کھگڑیہ بہار، جو کہ بہار کا ایک بڑا عظیم الشان خانقاہ ہے، اس خانقاہ کے فیس بک لائیو کے ذریعے سے آج اس وقت دنیا بھر میں لوگ سوشل میڈیا کے مادھیم سے، سوشل میڈیا کے ذریعے فیس بک لائیو کے ذریعے سے لوگ سن رہے ہیں۔ میں اپنے تمام ناظرین کو بہت بہت مبارکبادی پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ خانقاہ فریدیہ کے جتنے بھی منتظمین ہیں، جتنے بھی اراکین ہیں، خصوصیت کے ساتھ رہبر شریعت، پیر طریقت، گل گلزار فریدیت حضرت علامہ و مولانا سیدی الشاہ بابو محمد سیدین فریدی میاں صاحب قبلہ صاحب سجادہ، خانقاہ فریدیہ محمودیہ جوگیا شریف کھگڑیہ بہار، جن کی سرپرستی میں یہ خانقاہ الحمدللہ بے شمار ترقی کے راہ پر گامزن ہے، ان کے ساتھ ان کے شہزادے فخر العلماء حضرت علامہ و مولانا محمد سبطین فریدی صاحب قبلہ، جو کہ اس وقت الحمدللہ پوری خانقاہ کی نگرانی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کے تمام تر برادران کی یہ محنت ہے کہ خانقاہ دن بدن بہت ترقی کی طرح بالکل گامزن ہے۔ حضرات محترم ناظرین، میں آپ کو ایک عظیم خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ اسی خانقاہ فریدیہ محمودیہ جوگیا شریف کے بینر تلے یہ فیس بک لائیو پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں ہندوستان کے ایک عظیم سناگر شہنشاہ ترنم جناب محترم مقصود مظفر پوری صاحب قبلہ ہمارے درمیان تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد ہندوستان کا ایک بڑا خوبصورت لب و لہجے کے مالک، جن کی شاعری، جن کا ترنم، جن کا لہجہ بہت ہی پیارا ہے، جن کو آج الحمدللہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش جیسے کئی بیرونی ممالک میں جن کو ادب اور احترام کے ساتھ سنا جاتا ہے، شہنشاہ ترنم کلاسیکل آواز کے بادشاہ جناب محترم نسیم سحر صاحب کی بلا گیا بہار سے تھوڑی دیر کے بعد جڑنے والے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں جناب محترم بھائی مقصود مظفر پوری لائیو ہو چکے ہیں۔ السلام علیکم بھائی۔ السلام علیکم بھائی۔ مقصود بھائی آپ ایئر فون کا استعمال کریں، ہیڈ بہتر فون ہوگا۔ کا یوز کریں مقصود بھائی۔ مقصود بھائی صاحب ہیڈ فون یوز کریں۔ لنک بھیجیے، لنک بھیجیے بھائی۔ چلیے آ گیا ہے، علی رضا آ صاحب گیا آپ آ گیا۔ تلاوت کے لیے شوقی رضا فریدی صاحب۔ اچھا آ چکے ہیں۔ ہاں جی آ چکے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ حضرات، آپ تمام تر ناظرین سے گزارش ہے کہ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان شاعر جناب محترم مقصود مظفر پوری صاحب قبلہ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں، لیکن ہمارا ایک سسٹم ہے، ہمارا دستور ہے، ہم لوگ یہی پڑھے ہیں، ہم لوگ یہی جانتے ہیں کہ جب بھی ہم لوگ کسی بھی بزم کا انعقاد کرتے ہیں، کسی بھی محفل میں شرکت کرتے ہیں،
اللہ کے رسول کی ذکر کی محفل جہاں بھی جس حالت میں بھی جیسے بھی منعقد کرتے ہیں تو سب سے پہلے دنیا کی سب سے عظیم ترین کتاب کلام اللہ سے، قرآن مجید سے، فرقان حمید سے محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آج بھی اسی بزرگ دین کے قول پر عمل کرتے ہوئے میں چاہ رہا ہوں کہ شعبہ تجوید و قرأت کا ایک بڑا خوبصورت اور چنندہ نام حضرت محترم قاری شوقین رضا فریدی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور قرآن مقدس کی چند آیت کی تلاوت سے اس محفل کی شروعات کریں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء وإنا لموسعون، والأرض فرشناها ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ففروا إلى الله إني لكم مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ماشاء اللہ ہر ایک حرف ہر ایک لفظ اس کا سچا ہے، ہر ایک حرف ہر ایک لفظ اس کا سچا ہے، اگر ہو علم تو قرآن چیک کر لینا، اور پکارو محمد کا نام مشکل میں، سکون نہ پاؤ تو ایمان چیک کر۔ قرآن پاک کا ایک صفحہ بیان شان رسالت کر رہا ہے، تمام الفاظ سب باندھے کھڑے ہیں، نبی کا نام امامت کر رہا ہے۔ محترم حضرات ناظرین، ابھی آپ نے قرآن مقدس کی آیت کی تلاوت آپ نے سماعت کی ہے، بالکل روح اور ایمان بالکل تازہ ہو گیا۔ بہت اچھی آواز کے مالک محترم قاری بھائی جناب شوقین رضا فریدی صاحب، اچھی آواز کے مالک سے آپ نے تلاوت کلام اللہ کو سماعت کیا ہے۔ حضرات میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت لوگ پوری دنیا میں کسی نہ کسی پلیٹ فارم سے جڑے ہوئے، لیکن ابھی موجودہ حالات میں نہیں کچھ تو بجا نہیں رہے کوئی، نہیں آواز بہت زیادہ ٹکرا رہی ہے، ہمارے ناظرین شکایت کر رہے ہیں کہ آواز ٹکرا رہی ہے۔ ہلو آواز جا رہی؟ آپ اپنے موبائل کا ولیوم جو ہے نا ذرا کم کرنا۔ اس وقت کم ہے بھائی شوقین بھائی جی ہلو، ابھی جا رہی آواز؟ ابھی تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا، ابھی دین میں بھی ایسا ہوا تھا جی، ہاں ٹھیک ہو جائے گا تھوڑی دیر میں انشاءاللہ جی۔ تو حضرات دیکھیں آپ کے تھوڑی دیر کے بعد شہنشاہ ترنم شاعر ہندوستان حضرت نسیم سحر صاحب کی بلا گیا بھی
گیا بہار سے انشاءاللہ تبارک و تعالی لائٹ آ جائیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے نگاہوں میں اس وقت ڈسپلے پر ایک نام بڑا خوبصورت لہجہ ہندوستان کا چمک رہا ہے. جناب محترم قاری مقصود مظفر پوری صاحب قبلہ اچھی آواز کے مالک ہیں، خوبصورت لب و لہجے میں نبی کی نعت خضوع اور خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. الحمدللہ جب وہ پڑھتے ہیں تو ایمان تازہ ہونے لگتا ہے. میں بہت جلد عنقریب بس تیزی کے ساتھ حضرت کو میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. جناب بھائی مقصود مظفر پوری وہ ہمارے سے جڑے بہت کافی وقت بھی ہو چکا ہے. میں زیادہ کوئی وقت نہیں لینا چاہتا. نہ تم چلاتے ہو دنیا نہ ہم چلاتے ہیں، خدا کے فضل سے شاہ امم چلاتے ہیں. نہ تم چلاتے ہو دنیا نہ ہم چلاتے ہیں، خدا کے فضل سے شاہ امم چلاتے ہیں. نصیب پہلے مدینے میں لایا جاتا ہے، پھر اس پہ شاہ مدینہ قلم چلاتے ہیں. نصیب پہلے مدینے میں لایا جاتا ہے، پھر اس میں شاہ مدینہ قلم چلاتے ہیں. اور مزار خواجہ سے آتی ہے یہی آواز، یہ کیا چلائیں گے ملک اسے ہم چلاتے ہیں. مزار خواجہ سے آتی ہے یہی آواز، یہ کیا چلائیں گے بھارت اسے ہم چلاتے ہیں. نہ تم چلاتے ہو دنیا نہ ہم چلاتے ہیں، خدا کے فضل سے شاہ امم چلاتے ہیں. حضرات محترم میں چاہ رہا ہوں کہ زیادہ کوئی وقت نہ لیتے ہوئے، کیونکہ بہت تاخیر ہو رہی ہے، رات تقریباً 10:48 ہو چکے ہیں. بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں محترم بھائی قاری مقصود مظفر پوری سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو الحمدللہ آپ کے جو ناظرین ہیں وہ بالکل مطمئن ہے آپ کو سننے کے لیے. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ ذرا بغیر کچھ انتظار کیے ہوئے آپ روبرو آ جائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. تمام برادران اسلام اور میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، میں بڑی شکر گزار ہوں ان تمام بھائیوں کا جو ہمیں اس حسین بس میں آنے کا موقع میسر ہوا ہے. اور بالخصوص جی مقصود مظفر پوری بھائی آواز جا رہی ہے آپ تک؟ جی آ رہی، میری آواز جا رہی ہے؟ ہلو آپ کی آواز مل رہی ہے، میری آواز جا رہی ہے؟ ہاں آپ پڑھیے، کلام پڑھیے، آپ کے میری آواز جا رہی ہے؟ جی بھائی جان آپ پڑھیے، آواز آ رہی ہے آپ کی. تو میرے برادر اکبر حضرت حافظ وقاری شاہ شوقین رضا فریدی جو ہمارے ساتھی ہیں، جو کافی دنوں سے فرمائش کر رہے تھے مقصود بھائی آپ لائیو آئیے، تو میں آئی بڑا کسی تحمیل و تمیز شروع ہوتا ہوں. ایک بار تمام مل کر درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک صلو علیہ الصلوۃ والسلام. بلا کسی صلو تیاری علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ. بس میں نبی کی نعت پڑھوں، میں نبی کی تعریف کر دوں، آپ حضرات سن لیں. میں بلا کسی تیاری کے آیا ہوں. آئیے میں کلام رضا کے چند شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد چند شعر پڑھ کر میری حاضری ہو جائے گی آپ لوگوں کے بیچ. سنی نعت خواں تو ہمیشہ تیار رہتے ہیں. سماعت کریں کہ سب سے اس میں تیاری کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ لا ہمارا سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، کہ اپنے مولا ہمارا نبی، پیارا ہمارا نبی.
مولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دور ہمارا نبی سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی. اور یہ بھی شعر دعاؤں کے ساتھ سماعت کریں کہ بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا کہ بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا کہ نور اول کا جلوہ ہمارا نبی نور اول کا جلوہ ہمارا نبی سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی. اور یہ شعر دعاؤں سے سماعت کرے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی. اور مقطع کا شعر ملاحظہ کریں کہ غم زدوں کو رضا مزدہ غم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے غم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے غم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے ارے غم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے غم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے غم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے کہ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی. چند شعر اور پڑھتا ہوں اس کے بعد پھر اگلا پروگرام اور بھی حضرات سے آپ حضرات سماعت کریں گے. چند شعر اور سماعت کر لیں کہ 100 بار نہیں نواز شو پڑھیے بھائی ماشاءاللہ 100 بار نہیں ساقیہ ایک بار کرا دے. میں جاننا چاہتا ہوں آپ تمامی لوگ سن رہے ہیں جی بھائی سب لوگ سن رہے ہیں ماشاءاللہ بہت سارے ہمارے باپ دوست کا ماشاءاللہ 100
बार नहीं साकिया एक बार करा दे। करा दे 100 बार नहीं साकिया एक बार करा दे, कि बस जाम पिला कर हम सरशार करा दे, बस जाम पिला कर हमें सरशार करा दे। 100 बार नहीं साकिया एक बार करा दे। और ये भी शेर सुने और मचल जाए कि कुरान की सदा सुन के उमर बोले बहन से, कुरान की सदा सुन के उमर बोले बहन से, कुरान की सदा सुन के उमर बोले बहन से, कुरान की सदा मकसूद भाई का कुरान की सदा कुरान की सदा सुन के उमर बोले बहन से, कि चल मुझको पैगंबर, चल मुझको माशाअल्लाह हमारे बहुत सारे रिश्तेदार लोग उनके कर रहे हैं अरबी के मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुश्ताक आजम साहब खुद ने माशाअल्लाह कह रहे हैं क्या। और एक शेर सुन लें। चल मुझको पैगंबर का दीदार करा दे, 100 बार नहीं साकिया बार करा जनाब मरगूब कज़ाब इलिश्ती बस जाम पिला माशाअल्लाह हमारे जितने भी अहबाब इस पे जुड़े हुए हैं देख रहे हैं जो बहुत आप ही सभी अच्छा शेर है जो हमको शुक्रिया बहुत दिल से पसंद है। जिनका नाम यहाँ पे कमेंट्स में आएगा अगर मेरी नजर पड़ेगी तो जरूर आपके शौक से मंजूर है लेकिन डिस्टर्ब चल रहा है उनका मुजरिम हूँ सजा शौक से। जी मुफ्ती साहब किबला मुफ्ती साहब भी रजा साहब किबला आपकी मोहब्बत शुक्रिया शायद आपकी मोहब्बत ही जो है जो मुस्कुराहट ज्यादा आपको दिख रही है अल्लाह सलामत रखे अल्लाह सलामत रखे शौक से मंजूर है लेकिन ये आए मौत मदीने जी मुफ्ती मुहिबुल कादरी साहब जी मुफ्ती मुहिबुल कादरी साहब किबला कहते हैं कि इस्तिग़फ़ार कमेंट्स कर रहे हैं माशाअल्लाह ये मकसूद मुजफ्फरपुरी भाई ये मकसूद मुजफ्फरपुरी भाई जी कुछ फरमा रहे हैं क्या। आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है शायद उस जगह पे नेटवर्क फरमा रहे हैं क्या भाई। प्रॉब्लम है। नसीम शहर गया अभी सबको नहीं जाएगा। अब जी कोशिश किया जा रहा नसीम की आवाज कम आ रही है कोशिश किया जा रहा है नसीम आवाज कम आ रही है शायद के मैं आपके यहाँ जी जी कुछ फरमा रहे हैं जी जी कुछ फरमा रहे हैं आवाज कट रही थी इस वजह करके शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है आप लोग की कट रही थी इस वजह करके शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है आप लोग की। हेलो और बात हो रही है नसीम सर का प्रॉब्लम है अल्लाह जाने बात हो रही है नसीम सर का प्रॉब्लम है अल्लाह जाने वो भी हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ जाएंगे इंशाल्लाह। जी शौकीन भाई इंशाल्लाह जी शौकीन भाई जी शौकीन भाई फोन करो नसीम साहब जी मकसूद भाई बस 2-3 शेर और पढ़ दें आप जल्दी से मकसूद भाई 2-3 शेर और पढ़ दें आप जल्दी से मकसूद भाई जब तक के
جناب نسیم سحر گیا بھی نہیں آ جاتے تب تک آپ 2-3 شپ پڑھ دیں بھائی جلدی سے. جناب نسیم سحر گیا بھی نہیں آ جاتے تب تک آپ 2-3 شپ پڑھ دیں بھائی جلدی سے. بھیج دیا بھیج دیا. کہ زبان سے کیا جی سکتین بھائی. میں کہوں آپ جی سکتین بھائی. کیا ہے جی. زبان سے کیا میں کہوں زبان سے کیا میں کہوں آپ سے چھپا کیا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. زبان کیا میں کہوں آپ سے چھپا کیا ہے. زبان سے کیا میں کہوں آمین مفتی آپ صاحب قبلہ. سے کیا آمین مفتی صاحب قبلہ. وہ جانتے ہیں واہ 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 واہ. ماجرا کیا ہے وہ جانتے ہیں میرے کیا کہنے. واہ واہ واہ. کا ماجرا واہ واہ واہ. زبان سے کیا میں کہوں آپ سے چھپا کیا ہے. اور یہ بھی شعر حق سنیے ہے. کہ نبی سے عشق کے نبی سے عشق کی لذت بلال سے پوچھو. اللہ واہ 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 واہ. نبی سے کیا کہنا. سبحان اللہ. کیا کہنا. بلال سے پوچھو نبی سے عشق کہ نبی سے عشق کی لذت بلال سے پوچھو. نبی سے عشق کی لذت بلال سے پوچھو کہ بلال جانتے ہیں بلال جانتے ہیں. ارے عشق مصطفیٰ کیا ہے بلال جانتے ہیں. عشق مصطفیٰ کیا ہے بلال جانتے ہیں. عشق مصطفیٰ کیا ہے زبان سے کیا میں کہوں آپ سے چھپا کیا ہے وہ جانتے ہیں میرے دل کا ماجرا کیا ہے. اور یہ شعر سنا کریں کہ سنا کے نیزے پہ علی کے بیٹے نے سنا کے نیزے پہ علی کے بیٹے نے سنا کے نیزے کہ سنا کے نیزے پہ قرآن علی کے بیٹے کیا بات. کیا بات. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کے بیٹے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سنا کے علی کے بیٹے نے کہ بتا دیا ہے بتا دیا ہے فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے. بتا دیا ہے فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. اور ایک شعر میں حضور تاج الشریعہ کے بارگاہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. دیکھیں حضرات کے اس وقت کلاسیکل انداز کے مالک بادشاہ کلاسیکل انداز کے مالک بادشاہ کلاسیکل شہنشاہ ترنم شعبہ نعت و ادب کا بڑا مقبول ترین نام جناب محترم بھائی نسیم سحر گیاوی صاحب کی بلا گیا بہار سے ہمارے ساتھ اس فیس بک چینل کے اس پیج پر لائیو ہو چکے ہیں.
ان تمام تر ناظرین کو میں بہت بہت خوشخبری دینا چاہتا ہوں. جی حضور نسیم صاحب صاحب قبلہ گیا بھی استقبال ہے آپ کا. السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام. اور تعالیٰ حضور وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اور اللہ حضرت تعالیٰ وبرکاتہ حضور. جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, سرکار غوث پاک کا بے پناہ فیضان ہے. امید ہے ماشاء آپ اللہ. حضرات بھی الحمدللہ اچھے ہوں گے. جی جی حضور آپ ٹھیک بہت ہیں؟ بہت شکر ماشاء گزار ہیں اللہ حضور, ہمارے پیج پہ آپ تشریف لائے. بہت ماشاء اللہ کرم ماشاء فرمائی اللہ ہے ماشاء آپ اللہ کی حضرت. کہ آپ نے یہ خوبصورت موقع عنایت فرمایا. جی 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 علی بڑی رضا خوشی ہو رہی بھائی. نسیم بھائی, اور آپ کے لیے لوگ بہت دیر سے بالکل بے چین ہیں اور بار بار کمنٹس بھی کر رہے ہیں کہ نسیم سحر بھائی ثنائے کب رسول, لائیو ہو رہے ہیں, کب ہو رہے ہیں. جی جی بس ثنائے آپ رسول کا لائے صدقہ تشریف ہے, اس ورنہ کے. مجھ میں کیا رکھا ہے. جی حضور ماشاء اللہ بہت خوشی کی بات ہے. ناظرین دیکھیں کہ اس وقت اب کسی کا انتظار نہیں کیا جا رہا ہے. ہندوستان کے بہت مقبول لہجے کا نام, کلاسیکل آواز کے جسے جادوگر کہتے ہیں, الحمدللہ بہت بے پناہ کامیاب ہوتے ہیں جلسوں اور مشاعروں کی زینت کا نام محترم نسیم سحر گیابی صاحب قبلہ اس وقت آپ کے موبائل کے ڈسپلے پر بالکل نظر آ رہے ہوں گے. آپ کا دل باغ باغ ہو رہا ہوگا. دل تو چاہ رہا ہو کہ یہ کیمرے سے, یہ ڈسپلے سے ان کا چہرہ نہ جائے. الحمدللہ ہم لوگ جتنی دیر چاہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی, اگر نیٹ ورک ساتھ دیا, موسم ساتھ دیا, آپ ساتھ دیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی پرزور انداز میں سنائیں گے نسیم بھائی. انشاءاللہ سب لوگوں کی خواہش انشاءاللہ تکمیل کی جائے گی. وقت نہیں ہے, میں خود چاہ رہا جی ہوں کہ حضرت انشاءاللہ. نسیم سحر گیابی تک پہنچنے کی میں کوشش کر رہا ہوں. میرے پاس بھی وقت نہیں ہے, میرے ذہن پہ چند شعر آ رہا ہے, میں چاہتا ہوں کہ پڑھ دوں پھر حضرت آپ تک پہنچیں گے انشاءاللہ. کہ قید کے حکم کی تحریر مدینے سے چلے. جی نسیم بھائی پہنچ رہے, مصرے سبحان پہنچ رہے اللہ. آپ تک؟ جی 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 ماشاءاللہ, زندہ باد. جی 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 قید کے حکم کی تحریر مدینے سے چلے, میں یہاں سے چلوں اور زنجیر مدینے سے چلے. سبحان اللہ, قید کے سبحان حکم اللہ. کی تحریر مدینے سے چلے, قید کے حکم کی تحریر مدینے سے چلے, میں یہاں سے چلوں اور زنجیر مدینے سے چلے. چاہتا ہوں کہ بدن پر ہو مدینے کا غبار, چاہتا ہوں کہ بدن پر ہو مدینے کا غبار, کاش اس خواب کی تعبیر مدینے سے ملے. چاہتا ہوں کہ بدن پر ہو مدینے کا شکریہ غبار, حضور مفتی صاحب. کاش اس خواب کی تعبیر مدینے سے ملے. آمین. میں یہاں سے چلوں اور زنجیر مدینے سے ملے, قید کے حکم کی تحریر مدینے سے ملے. میرے سرکار کا قد ناپنے والوں سوچو, میرے سرکار کا قد ناپنے والوں سوچو, حشر کیا ہو اگر تیر مدینے سے چلے. میرے سرکار کا قد ناپنے والوں سوچو, سبحان اللہ. میرے سرکار کا قد ناپنے والوں سوچو, میرے سرکار کا قد ناپنے والوں سوچو, حشر کیا ہو اگر تیر مدینے سے چلے. ہمارے سیمانچل کے خطے میں جناب نسیم سحر گیابی دارالعلوم محمدیہ عربی کالج پورنیہ کے مرکزی درسگاہ میں تشریف لائے تھے جلسہ دستار فضیلت کے حسین موقع پر. الحمدللہ سیمانچل کے لوگوں کا دل باغ باغ ہو گیا تھا. بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ شاعر کہاں سے آئے تھے, کہیں کوئی دوسرے ممالک کے تو نہیں تھے. تو جو لوگ نہیں جاننے والے تھے عوام میں, ان سے بتایا گیا کہ یہ ہماری بہار کے ہی آواز ہے, جو کہ الحمدللہ پوری دنیا میں لوگ ان کو ادب اور احترام کے ساتھ سنا کرتے ہیں. اس لہجے کا نام, اس عظیم ترین لہجے کا نام شہنشاہ ترنم, کلاسیکل آواز کے بانی و بانی حضرت محترم بھائی نسیم سحر گیابی صاحب قبلہ گیا بہار. آئیے استقبال کریں. حضرت آپ تشریف لائے ہیں. بس میں چاہ رہا ہوں کہ بغیر کسی انتظار کیے ہوئے اپنے کلام سے سامعین اور ناظرین کو نوازیں. جی بالکل بالکل, شکریہ. میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں خانقاہ فریدیہ جوگیہ شریف کے جملہ احباب کا, محترم بھائی کپتین فریدی صاحب, محترم حرمین فریدی صاحب, محترم شوقین فریدی صاحب, کہ ان حضرات نے, ان مخدوم زادوں نے, ان آقا زادوں نے مجھ ناچیز کو, مجھ فقیر کو ثنائے رسول کا حکم فرمایا, اور میں ان کے حکم کی تعمیل میں آپ کے بیچ حاضر ہوں. اللہ کریم ہمیں للہیت کے ساتھ ثنائے رسول کی توفیق بخشے. میں محترم بھائی علی رضا برکتی حاری صاحب
کا بھی ممنون ہوں کہ انہوں نے بہت ساری باتیں میرے حوالے سے کہیں. اللہ ان کے اس حسن ظن کو سلامت رکھے. میں نعت شریف کے اشعار پڑھتا ہوں. اولاً شجرہ عالیہ قادریہ کا ایک مطلع اصولاً اور برکتاً میں پڑھتا ہوں، سماعت فرمائیں. کہ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے. میں نعت شریف کا مطلب پڑھتا ہوں، سماعت کریں. کہ جو فقیر طیبہ کا، جو فقیر طیبہ کا خاک سار ہو جائے، جو فقیر طیبہ کا، جو فقیر طیبہ کا خاک سار ہو جائے، بس وہی زمانے کا تاجدار ہو جائے، بس وہی زمانے کا تاجدار ہو جائے. چاند اس تصور میں چاند اس تصور میں ڈوبتا ہے اگتا ہے، چاند اس تصور میں ڈوبتا ہے اگتا ہے، کاش حکم پھر ان کا، کاش حکم پھر ان کا ایک بار ہو جائے، کاش حکم پھر ان کا ایک بار ہو جائے. میں نعت شریف کے یہاں سے ایک مطلع پڑھتا ہوں، اور مجھے یہ کلام بہت عزیز ہے، بہت پیارا ہے میرے لیے یہ کلام. امید ہے آپ بھی اس کلام کا مطلب پسند فرمائیں گے. جی ممکن ہے مشتاق صاحب کی نیٹ ورک کی پریشانی کی وجہ سے آواز آپ تک ستھری نہ پہنچ رہی ہو، میں اس کے لیے معذرت چاہوں گا. میں اپنی جانب سے ہر ممکن کوشش کروں گا کہ میں جو پڑھنے کا میرا دھب ہے میں اس طریقے سے پڑھوں. میں ایک مطلب پڑھتا ہوں. محترم نایاب منظر صاحبان تشریف لائے، اللہ کریم انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ دنیا میں رکھے، اور یوں ہی ثنائے رسول کا صدقہ وہ لٹاتے رہیں ساری دنیا کے سامعین کو. میں پڑھتا ہوں، سماعت کریں. کہ حشر میں جس پر میرے، حشر میں جس پر میرے آقا کو پیارا جائے گا، حشر میں جس پر میرے آقا کو پیارا جائے گا، بس خلد کا، بس کو خلد کا حقدار مانا جائے گا، بس اسی کو خلد کا
حقدار مانا جائے گا حشر میں جس پر میرے آقا کو پیارا جائے گا آ گئے روئے آ گئے روئے زمیں پر رحمت للعالمین آ گئے روئے زمیں پر رحمت للعالمین اب غلاموں کو بھی مسند اب غلاموں کو بھی مسند پر بٹھایا جائے گا اب غلاموں کو بھی مسند پر بٹھایا جائے گا حشر میں جس پر میرے آقا کو پیارا جائے گا اور ایک شعر جو بالکل میری طبیعت کا شعر ہے آپ تک پہنچتا ہے سماعت کریں کہ کیا ہمیں بھی بادشاہی کی سند دی جائے گی کیا ہمیں بھی بادشاہی کی سند دی جائے گی کیا ہمیں بھی بادشاہی کیا ہمیں بھی بادشاہی کی سند دی جائے گی کیا ہمیں بھی بادشاہی کی سند دی جائے گی یا رسول اللہ کیا ہمیں بھی بادشاہی کی سند دی جائے گی کیا ہمارا نام بھی کیا ہمارا نام بھی منگتوں میں لکھا جائے گا کیا ہمارا نام بھی منگتوں میں لکھا جائے گا حشر میں جس پر میرے آقا کو پیارا جائے گا بس اسی کو خلد کا بس اسی کو خلد کا حقدار مانا جائے گا جی نسیم بھائی ہمارے نائب جی نایاب منظر صاحب فرمائش کر رہے ہیں جی جی میں سن رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ جی اور جس طرح تو وہ ہمارے ناظرین کی اور ہمارے منتظمین کی فرمائش ہے کہ عشق عشق ہے عشق وہ عشق کے متعلق آپ کا ایک کلام ہے وہ پڑھ دیں جی جی اور میرا بادشاہ حسین ہے جی میں ہمارے اسے بھی پڑھتا ہوں اور جی جی 3 احکامات ہیں عشق ہے میرا بادشاہ حسین ہے اور نایاب منظر صاحبان کا حکم آ رہا ہے کون دیتا ہے تو میں نایاب منظر صاحبان سے شروع ہوتا ہوں انشاءاللہ پھر دھیرے دھیرے میں ہر ایک حکم کی تعمیل کی کوشش کروں گا اللہ مجھے توفیق بخشے میں پڑھتا ہوں سماعت کریں جی ارشاد کہ ہر ایک تحریر کو نعتوں کی صورت کون دیتا ہے ہر ایک تحریر کو نعتوں کی صورت کون دیتا ہے ہماری فکر کو ایسی طہارت کون دیتا ہے ہماری فکر کو ایسی
طہارت کون دیتا ہے حلیمہ کون حلیمہ کون آیا ہے تمہارے گھر کے آنگن میں فلک کے چاند کو انگلی سے حرکت کون دیتا ہے فلک کے چاند کو انگلی سے حرکت کون دیتا ہے ہر ایک تحریر کو نعتوں کی صورت کون دیتا ہے شعر پڑھتا ہوں سماعت کریں کہ زبیدہ مل گئے بہلول تجھ کو تیری قسمت تھی زبیدہ مل گئے بہلول تجھ کو تیری قسمت تھی زبیدہ مل گئے زبیدہ مل گئے بہلول تجھے کو تیری قسمت تھی نہیں تو چند ہی سیکوں میں جنت کون دیتا ہے نہیں تو چند ہی سیکوں میں جنت کون دیتا ہے ہر ایک تحریر ایک شعر اور کربلا کے حوالے سے میں پڑھتا ہوں سماعت کریں کہ جناب حضرت شبیر کا ہی تھا جگر ورنہ جناب حضرت شبیر کا ہی تھا جگر ورنہ جناب حضرت جناب حضرت شبیر کا ہی تھا جگر ورنہ جوان بیٹے کو کٹنے کی اجازت کون دیتا ہے جوان بیٹے کو کٹنے کی اجازت کون دیتا ہے ہر ایک تحریر کو نعتوں کی صورت کون دیتا ہے جی نسیم اور بھائی میں فرمائشیں تو چاہوں بہت گا زیادہ ہو شہد رہی یہاں ہیں سے تو جو ہے کم سے کم دو اشعار ہی سب کے سنا دیں ہمارے ناظرین جی خواہش مند ہے جی اور جی وہ اس فرمائش کے کر رہے بعد ہیں تم رہے کون نہیں سا ہوتے کلام ہم رہے نہیں ہوتے جی جی میں پڑھے دیتا ہوں سماعت فرمائیں جی کہ تم رہے نہیں ہوتے تم رہے نہیں ہوتے
ہم رہے نہیں ہوتے گر نبی کی رحمت کے، گر نبی کی رحمت کے سلسلے نہیں ہوتے۔ سر حسین کا بھی سر حسین کا بھی بولتا ہے نیزے سے، بولتا ہے نیزے سے، سر حسین کا بھی حق پہ کٹنے والوں کے، حق پہ کٹنے والوں کے سر جھکے نہیں ہوتے، تم رہے نہیں ہوتے، ہم رہے نہیں ہوتے گر نبی کی رحمت کے سلسلے نہیں ہوتے۔ جی محترم علی رضا رہبر بھائی، میں دیکھ رہا ہوں غالباً علی رضا رہبر بھائی ناصر رضا ممبئی سے غالباً میں نے سوچا نہ تھا کلام کا حکم فرما رہے ہیں۔ جی کم از کم دو اشعاری تمام فرمائش پوری کر دیں حضرت، تو ہمارے ناظرین کو خوشی ہوگی۔ کوشش کرتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں۔ تو میں پہلے جی میں پڑھتا ہوں، سماعت کریں۔ جی حضرت۔ کہ زیست میں کوئی ایسا مقام آئے گا، زیست میں کوئی ایسا مقام آئے گا، میں نے سوچا نہ تھا، میں نے سوچا نہ تھا، زیست میں کوئی ایسا، کہ زیست میں کوئی زیست میں کوئی ایسا مقام آئے گا، میں نے سوچا نہ تھا، میں نے سوچا نہ تھا، ان کے منگتوں میں اپنا بھی نام آئے گا، میں نے سوچا نہ تھا، میں نے سوچا نہ تھا، ان کے منگتوں میں اپنا بھی نام آئے گا، میں نے سوچا نہ تھا، میں نے سوچا نہ تھا۔ اس کلام کا ایک شعر، منقبت کا یہ شعر ہے، میں پڑھے دیتا ہوں، سماعت کریں۔ کہ جب کہ اترا اچانک یزیدی نشا، جب کہ اترا اچانک یزیدی نشا، تو حر نے شبیر سے سر جھکا کر کہا، جب کہ اترا اچانک جب کہ اترا اچانک یزیدی نشا، تو حر نے شبیر سے سر جھکا کر کہا کہ میرے حصے میں کوثر کا جام آئے گا، میں نے سوچا نہ تھا، میں نے سوچا نہ تھا، میرے حصے میں کوثر
का जाम आएगा, मैंने सोचा न था, 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 जिस्त में कोई ऐसा मकाम आएगा, मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था। मेरे ख्याल से ये हुक्म की तामील हो गई। जी इश्क है उसके भी दो शेर पढ़ दे। जी मैं पढ़ता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। बादशाह हुसैन जी ये इश्क है हाँ यही इश्क है, इश्क है, इश्क है हाँ यही इश्क है, इश्क है, इश्क है हाँ यही इश्क है, इश्क है, इश्क है हाँ यही इश्क है। सिद्दीक को सच्चाई का मीनार बना दे, सिद्दीक को सच्चाई का मीनार बना दे, फारूक को इंसाफ की तलवार बना दे, सिद्दीक को सच्चाई का मीनार बना दे, फारूक को इंसाफ की तलवार बना दे, उस्मान को उस्मान को हातिम का भी सरदार बना दे, उस्मान को हातिम का भी सरदार बना दे, मौला अली को हैदर करार बना दे, इश्क है, इश्क है हाँ यही इश्क है, इश्क है, इश्क है हाँ यही इश्क है। और माशाल्लाह बड़ी देर के बाद हमारे अली रजा अतर भाई अली रजा रहबर भाई की जियारत हुई। मैं एक और बन पढ़ता हूँ, क्योंकि सरकार ताजुल शरिया अलैहिर्रहमा के हवाले से हुक्म आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ इसी कलाम से जो है जम करके एक बंद पढ़ दूं सरकार ताजुल शरिया के जनाजे के हवाले से। तसव्वुर में रखें कि सरकार ताजुल शरिया जनाजा क्या था और क्या भीड़ थी, क्या मजमा था। समाअत करें। ये इश्क है हाँ यही इश्क है, सीने तो बद अकीदों के जैसे दहल पड़े, सीने तो बद अकीदों के जैसे दहल पड़े, जिस वक्त सुन्नी शहर बरेली को चल पड़े, सीने तो बद अकीदों के जैसे दहल पड़े, जिस वक्त सुन्नी शहर बरेली को चल पड़े, तो जैसे जमी से तो जैसे जमी से पानी का धारा उबल पड़े, जैसे जमी से पानी का धारा उबल पड़े, जैसे जमी से पानी का धारा उबल पड़े, अख्तर के जनाजे में करोड़ों निकल पड़े, इश्क है हाँ यही इश्क है, इश्क है हाँ यही इश्क है, इश्क है हाँ यही इश्क है, इश्क है हाँ यही इश्क है। मैं बहुत खूब सुभान अल्लाह अब सुभान अल्लाह, बिल्कुल शुक्रिया। अगले वाह, हुक्म पर पढ़ा जाए। जी जी हजरत वाह
اب کون سا حکم جی مجھے حضرت وہ میرا دینا ہے؟ بادشاہ حسین جی میں پڑھتا ہوں جی سرکار حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ کچھ مصرے ہم سے ہوئے ہیں، سرکار جی امام علی مقام قبول فرما لیں، دعا فرمائیں، جی میں ارشاد پڑھتا ہوں سماعت کریں کہ حسین پاک کی محفل سجانا چاہتا ہوں میں، حسین پاک کی محفل سجانا چاہتا ہوں میں، انہیں ایک روز اپنے گھر بلانا چاہتا ہوں میں، حسین پاک کی محفل سجانا چاہتا ہوں میں، انہیں ایک روز اپنے گھر بلانا چاہتا ہوں میں، مصیبت سے کوئی کہہ دے، مصیبت سے کوئی کہہ دے، مصیبت سے کوئی کہہ دے میرے گھر سے نکل جائے، کہ علی کے لال کا نعرہ لگانا چاہتا ہوں میں، تو نبی کا نور عین ہے، 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 علی کے دل کا چین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، حسین ہے، حسین ہے، حسین ہے، حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، بڑے سکون سے ہے کس کی یہ جبیں جھکی ہوئی، بڑے سکون سے ہے کس کی یہ جبیں جھکی ہوئی، یہ برچھیوں کے سائے میں ہے کون میں بندگی، بڑے سکون سے ہے کس کی یہ جبیں جھکی ہوئی، یہ برچھیوں کے سائے میں ہے کون میں بندگی، شریعت رسول شریعت رسول کو بچانے والا کون ہے، شریعت رسول کو بچانے والا کون ہے، شریعت رسول کو بچانے والا کون ہے، مسلح اپنے خون کا، مسلح اپنے خون کا، مسلح اپنے خون کا بچھانے والا کون ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، حسین ہے، حسین ہے، حسین ہے، حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، اس کلام کا آخری بند میں پڑھتا ہوں، سماعت کریں کہ یہ کس کے خوف سے یزیدی فوج میں بخار ہے، یہ کس کے خوف سے یزیدی فوج میں بخار ہے، یہ کس کی ذات پاک ہے، یہ کون شہ سوار ہے، یہ کس کے خوف سے یزیدی فوج میں بخار ہے، یہ کس کی ذات پاک ہے، یہ کون شہ سوار ہے، یہ انگلیوں پہ ظلم یہ انگلیوں پہ ظلم کو نچانے والا کون ہے، یہ انگلیوں پہ ظلم کو نچانے والا کون ہے، یہ انگلیوں پہ ظلم کو نچانے والا کون ہے، ستم کو اس کی حیثیت، ستم کو اس کی حیثیت، ستم کو اس کی حیثیت بتانے والا کون ہے، میرا بادشاہ حسین ہے،
میرا بادشاہ حسین ہے، حسین ہے، حسین ہے، حسین ہے، حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ جی کرم فرمائیں۔ جی حضرت ایک صاحب فرمائش کر رہے تھے کہ بھوجپوری کے کچھ اشعار پڑھ دیتے۔ نہایت ادب کے ساتھ حضرت میں معذرت چاہوں گا کہ جی آج تک میں نے بھوجپوری کلام پڑھا نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا بھوجپوری زبان اچھی نہیں ہے، بہت اچھی ہے، بہت پیاری ہے، پتہ نہیں میرے منہ پہ سوٹ نہیں کرتی وہ زبان، اس لیے میں معذرت چاہوں گا کہ میں بھوجپوری جی پڑھ نہیں پاؤں گا۔ جی اور ایک کلام ایک منقبت تاج الشریعہ جو ایک صاحب فرمائش کر رہے تھے کہ آپ نے وہاں بریلی شریف یا کہیں کسی اسٹیج پہ پڑھا تھا، بہت مقبول ہوئے تھے وہ کلام۔ اچھا، سرکار تاج الشریعہ کے حوالے سے جی میں کوشش کرتا ہوں، ذہن میں تو پورا کلام ہے نہیں، اب پتہ نہیں وہ کون سا کلام کہہ رہے ہیں۔ جی اب بہت میرے سارے ذہن کلام ہوں گے تو جی تو مجھے اصل میں آئیڈیا ہے نہیں کہ وہ کس کلام کا حکم فرما رہے ہیں۔ جی تو کیا کیا جائے، وہ ان کا حکم اب واضح منقبت ہے تاج نہیں۔ کے کچھ اشعار پڑھ دیں جو بھی ہو۔ جی اچھا، سرکار تاج الشریعہ کے حوالے سے جی میں پڑھتا ہوں، سماعت کریں۔ جی میں کوشش کرتا ہوں، جی ارشاد کرم۔ پتہ نہیں وہ کون سا کلام کہہ رہے ہیں۔ جی اب بہت سارے کلام ہوں گے تو کہ علم کا سورج، علم کا سورج، علم کا سورج، فیض کا دریا، علم کا سورج، فیض کا دریا، تاج الشریعہ میرا، علم کا سورج، کیا بات ہے، فیض کیا کہنے، کا واہ۔ دریا، علم کا سورج، فیض کا دریا، تاج الشریعہ میرا، لگتا تھا لگتا ہے لگتا رہے گا، لگتا تھا نعرہ لگتا رہے گا، لگتا تھا نعرہ لگتا رہے گا، تاج الشریعہ میرا، لگتا تھا نعرہ لگتا رہے گا، تاج الشریعہ میرا، علم رضا کا علم رضا کا کون ہے وارث، کوئی یہ بتلائیے، علم رضا کا کون ہے وارث، کون ہے وارث، علم رضا کا کون ہوا ہے وارث، یہ بتلائیے، کون ہوا ہے، کون ہوا ہے مہمان کعبہ، کون ہوا ہے مہمان کعبہ، تاج الشریعہ میرا، کون ہوا ہے مہمان کعبہ، تاج الشریعہ میرا۔ اور اس کے اشعار بہت سارے ہیں لیکن اس وقت ازبر ہیں نہیں، لہٰذا میں معذرت چاہوں گا کہ یہ دو اشعار مطلع کے ساتھ یاد تھے مجھے، میں نے کوشش کی کہ میں ان کے حکم کی تعمیل کر لوں۔ جی حضرت اور ایک فرمائش ہو رہی ہے کہ ایک منٹ یہ دیکھیں حضرت کمنٹ ذرا پڑھ لیں۔ جی بلال بولے اذان دے دوں گا، بلال بولے اذان دے دوں گا۔ دراصل یہ کلام میرا ہے نہیں، یہ کلام میں پڑھتا ہوں نہیں، یہ زمزم فتح پوری صاحب ماشاءاللہ ہماری جماعت کے بڑی اچھی آواز کے مالک ہیں، وہ الحمدللہ اس کلام کو بہت خوبصورت طریقے سے پڑھتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کی طرح میں پڑھ نہیں پاؤں گا، لہٰذا اس سے مجھے معذور سمجھیں۔ کیا بول رہے ہیں؟ نہیں حضرت اللہ کا کرم ہے، آپ بہت اچھی آواز کے مالک ہیں، ہمارے ناظرین کرم اب فرمائی، تک نہیں چاہ رہے ہیں کہ آپ آزاد ہمارے ہیں، سے دور جائیں۔ آپ ہمارے مخدوم زادے ہیں، آپ ہمارے مخدوم زادے ہیں، بس یوں ہی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جی فرمائیں۔
اور حضرت ایک اور فرمائش تھی، وہ بتا رہے تھے کیا مجھے بھی شاہد اسرا بنا دیا ہوتا، ایسے ہی کچھ کوئی کلام ہے، اس کا مشرا ایک صاحب لکھ رہے ہیں. اصل میں ایک کلام ہے، کبھی مجھے بھی یہ مژدہ سنایا جائے گا، یہ 4 مصروں کا ایک کہہ لیجیے کہ بیت ہے، یا یوں کہہ لیجیے قطع ہے. اگر کہیں تو میں اسے پڑھے دیتا ہوں، غالباً ان کا حکم اسی کلام کی جانب ہے. جی سماعت کر لیں. ارشاد ہو. کہ کبھی مجھے بھی سنایا جائے گا، کبھی مجھے بھی یہ مژدہ سنایا جائے گا، کبھی مجھے کبھی مجھے بھی یہ مژدہ سنایا جائے گا، یقین ہے کہ مدینہ بلایا جائے گا، یقین ہے کہ مدینہ بلایا جائے گا. اور یہ شعر ہے اس کلام کا، سماعت کریں. کہ جمال گنبد خضرا کو دیکھ کر آقا، جمال گنبد جمال گنبد خضرا کو دیکھ کر آقا، میں کیسے آؤں گا واپس نہ آیا جائے گا، میں کیسے آؤں گا واپس نہ آیا جائے گا، یقین ہے کہ مدینہ بلایا جائے گا. دعائیں رد دعائیں رد نہیں ہوں گی، یقین ہے مجھ کو، دعائیں رد نہیں ہوں گی، یقین ہے مجھ کو، اگر نبی کو وسیلہ بنایا جائے گا، اگر نبی کو وسیلہ بنایا جائے گا، یقین ہے کہ مدینہ بلایا جائے گا. جی حضرت، سبوں کی فرمائش تو ہو گئی، اب ہم ہمارے برادر اکبر علامہ سبطین فریدی صاحب کی اور میری بھی فرمائش حضرت کی یہ کلام سنا دیں. ایسا ہے حضرت ایسا ہے کہ فرمائش نہیں، اگر آپ حکم کریں گے، آپ حکم کریں، فرمائش نہیں. فرمائش تو ہم بے گھر لوگ کرتے ہیں، آپ گھر والے ہیں، آپ حکم فرمائیں تو میں پڑھوں. کیا بولنا حضرت وہ ایک دیوانہ چلا ڈھونڈتا ڈھونڈتا، جھومتا جھومتا. جی میں پڑھتا ہوں. جی جی پڑھتا ہوں جی آپ کا حکم سر آنکھوں پر.
کہ ایک دیوانہ چلا، ایک دیوانہ چلا جھومتا جھومتا، ایک دیوانہ چلا جھومتا جھومتا، شاہ احمد رضا کا پتہ پوچھتا، میں نے پوچھا تیرا کیا ہے مقصد بتا، میں نے پوچھا تیرا کیا ہے مقصد بتا، تو وجد میں آ کے وہ مجھ سے کہنے لگا کہ چاہیے چاہیے صدقہ عشق خیر الورا، ایک دیوانہ چلا جھومتا جھومتا، شاہ احمد رضا کا پتہ پوچھتا۔ من پڑھتا ہوں، سماعت کریں کہ ہر طرف بد عقیدوں کی تھی گندگی، ہر طرف بد عقیدوں کی تھی گندگی، تھا کوئی تھانوی تھا کوئی دہلوی، بے سہارا مسلمان تھا جب کھڑا، مسئلہ تھا عقیدہ بچانا بڑا، پھر وہ شیر بریلی گرج کر اٹھا، تو نجد میں تو نجد میں باخدا زلزلہ آ گیا، ایک دیوانہ چلا جھومتا جھومتا، شاہ احمد رضا کا پتہ پوچھتا۔ اور ایک بند میں اس کلام کا پڑھے دیتا ہوں، سماعت کریں کہ عظمت مصطفیٰ وہ جو لکھتا رہا، عظمت مصطفیٰ وہ جو لکھتا رہا، دشمنوں کی علامت بتاتا رہا، عظمت مصطفیٰ وہ جو لکھتا رہا، دشمنوں کی علامت بتاتا رہا، گر ملے تو رضا کا قلم چوم لوں، گر ملے تو رضا کا قلم چوم لوں، دشمنوں کے لیے تھا جو بم چوم لوں، جس نے دو ٹوک میں فیصلہ کر دیا کہ حق کو حق کہ حق کو حق اور باطل کو باطل کہا، ایک دیوانہ چلا جھومتا جھومتا، شاہ احمد رضا کا پتہ پوچھتا۔ جی حضرت، بہت بہت شکریہ، ہماری حوصلہ افزائی ہوئی کہ آپ ہمارے پیج پہ تشریف لائے، اور تہہ دل سے کرم ہم فرمائیے تمام آپ۔ قادران اور ہم تمام منتظمین آپ کے شکر گزار ہیں۔ شکریہ 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 محترم، شکریہ جی حضرت، آپ اللہ ایسے ہی اپنی آپ خواہش حضرات سے کا آپ سایہ ایک کلام ہمارے سنا سب دیں پہ حضرت۔ قائم رکھے۔ حضرت رخصت ہونے جی سے کیا فرما رہے پہلے آپ اپنی خواہش سے آپ ایک کلام سنا دیں۔ ہیں؟ جی جی میں ضرور پڑھتا ہوں۔ جی انشاءاللہ۔ دراصل اپنی طبیعت سے سنانا تھوڑا سا
مسئلہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کون سا کلام میں پڑھوں. بہرحال میں پڑھتا ہوں. میرا ایک کلام ہے جو مجھے بہت پسند ہے اور بڑا معروف کلام ہے اور مقبول ہے الحمدللہ. میں چاہوں گا کہ اس کلام کا مطلع اور اس کلام کے 2 اشعار میں پڑھے دیتا ہوں. امید ہے کہ آپ حضرات پسند فرمائیں گے. سماعت کریں. جی نوازش ہو. کہ یہی زندگی کا وظیفہ بہت ہے، یہی زندگی کا وظیفہ بہت ہے. مدینہ 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 بہت ہے، یہی زندگی کا وظیفہ بہت ہے. نبی نے بڑھایا ہے نبی نے بڑھایا ہے بیوا کا رتبہ، نبی نے بڑھایا ہے بیوا کا رتبہ. فقط ایک مثال خدیجہ بہت ہے، فقط ایک مثال خدیجہ بہت ہے. مدینہ 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 بہت ہے. اس کلام کا ایک شعر جو میں نے ماں کے حوالے سے کہا ہے اور یہ شعر مجھے بہت پسند ہے، اور ایک دعائیہ شعر ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ شعر آپ کی طبیعت کا ہے تو امید ہے کہ آپ بھی اس شعر کو میرے ساتھ گنگنا لیں گے. کہ مدینہ 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 بہت ہے، الہی میری ماں کو رکھنا سلامت، الہی میری ماں کو رکھنا سلامت، الہی میری ماں کو رکھنا سلامت. الہی میرے الہی میری ماں کو رکھے نا سلامت، الہی میری ماں کو رکھنا سلامت. میرے گھر میں ان سے اجالا بہت ہے، میرے گھر میں ان سے اجالا بہت ہے. مدینہ 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 بہت ہے، یہی زندگی کا وظیفہ بہت ہے. جی ہمارے ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ وسوے لال ہزار پھرتے بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، سننے کی خواہش ہے. اصل میں اس کلام کو میں جی 3 لہجے میں پڑھتا ہوں. اب وہ کون سا جی لہجہ ہے اگر اس تمام میں ایک لہجوں میں اگر مسئلہ ہو ہے، سکے تو حضرت. تو میں تینوں مطلب ایک ہی کلام کو 3 لہجے میں پڑھوں، اجازت ہے؟ جی اگر جی عرض ہے جی میں حضرت. پڑھ دیتا ہوں. جی تو پہلے میں جو سب سے معروف لہجہ ہے اس کا، جو اکثر و جی بیشتر آپ نے مذہبی
اسٹیج پہ ممبر رسول پہ آپ نے سنا ہوگا، زیادہ تر میں اس لہجے میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں 2 لہجے اور ہیں اس کے، میں انشاءاللہ اس لہجے میں پڑھنے کی کوشش کروں گا، سماعت کریں۔ جی نوازش کہ وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اور جو تیرے در جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ ایک یہ لہجہ ہے، ایک دوسرا لہجہ ہے، وہ سماعت کریں۔ کہ وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں۔ جی محترم حرمین فریدی صاحب، میں بھی شکر گزار ہوں کہ آپ آقازادوں نے مجھے اتنا خوبصورت اور حسین موقع عنایت فرمایا کہ میں آپ کے بیچ ہوں، اور آپ کی دعاؤں کے سائے میں میں ثنائے رسول اور مناقب بزرگان دین پڑھ رہا ہوں۔ اللہ ہمیں ایسے ہی آپ حضرات کے سائے میں رکھے۔ کہ وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، تیرے دن جو تیرے در جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اب اگر اجازت ہے تو تیسرا لہجہ بھی میں پڑھ دوں۔ جی حضرت جی۔ وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ
ہے جہاں ہائے غافل ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں جی جی حضرت بہت بہت شکریہ، بہت شکر گزار ہیں ہم کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارے ناظرین کی فرمائشیں بھی پوری کی اور ہماری بھی فرمائشیں پوری فرمائی حضرت انشاءاللہ پھر نوازی جی۔ اور ہمارے خانقاہ فریدیہ کی جانب سے جو پیغام تمام ناظرین کو یہ آپ کے ذریعے سے پہنچانا چاہتا ہوں کہ امسال عید کی خریداری نہیں کرنی ہے اور غریبوں کی مدد کرنی ہے، شاپنگ نہیں کرنی ہے جی 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 جی۔ جو اور پیسے جو آپ ہمارے خود مدارس اسلامیہ کرنے ہے والے اس ہیں وقت پیسے کو آپ غربا مساکین میں تقسیم کریں، جی میرے خیال سے اس سے بہتر اور کوئی صورت نہیں ہے اس سال عید جی منانے کی۔ جی۔ اور مدارس اسلامیہ جو امسال بہت ہی زیادہ نقصان میں چل رہے ہیں، اس میں غریب مسکین بچے پڑھائی کرتے ہیں، اللہ ان کی خیر بھی فرمائے، امداد جی اللہ خیر فرمائے، اللہ خیر فرمائے، جی تمام جی۔ بہت بہت مسلمانوں کو، شکریہ تمام نسیم مومنین سحر کو، گیابی صاحب، ہم بالکل تماموں کو بہت خوشی ہوئی، بہت مسرت ہوئی کہ آپ ہمارے ساتھ تشریف لائے۔ انشاءاللہ عز و جل پھر کبھی موقع میسر آیا تو عرس محمودی طیبی و نوری میں آپ کو مدعو کیا جائے گا، پھر ہمارے روبرو آپ آئیں گے، پھر ہمارے ناظرین کی جو فرمائشیں ہوں گی اسے بھی آپ پوری فرمائیں گے۔ اور جی سامنے انشاءاللہ ضرور، اس وقت لائیو کے ذریعے سے آپ کی زیارت ہو رہی ہے، انشاءاللہ جب عرس مقدس میں آپ تشریف فرمائیں گے تو پھر ملاقات ہوگی، جی پھر انشاءاللہ، زیارت کا شرف حاصل ہوگا جی انشاءاللہ، جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیب بند